اللہ اور اس کی حمد و ثنا محبوب کبریا تاجدار مدینہ ہادی کل مہدی کل امام رسول پیشوائے سبل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز اور محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ناگہانی آفتوں کے آنے کے اسباب اور خدمت خلق کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کو بیان کر کے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو دکھ اور سکھوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ دکھ اور سکھ کا حسین امتزاج اللہ پاک نے انسان کی زندگی میں پیدا فرما دیا ہے۔ انسان بعض اوقات بڑا ہی دکھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ اس کو اتنی خوشحالی عطا کرتا ہے کہ وہ اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انسان خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک ہی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور انسان جب وہ بالکل فقیر و کنگال اور دکھوں کے اندر گر جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ آفتیں، یہ ناگہانی آفتیں، یہ مصائب، یہ افرادی گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں اور بعض اوقات اجتماعی گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے تم سے پہلے بھی کتنی قوموں کی طرف رسول بھیجے اور ان رسولوں نے ہمارا پیغام لوگوں کو سنایا، لیکن لوگوں نے جب ان کی بات کو نہ مانا تو ہم نے ان کو بڑی ہی سخت پکڑ میں لے لیا، اور اس کو پکڑ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید کہ یہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، میری بارگاہ میں آہوزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے لیے آسانی کا رستہ پیدا فرما دوں۔ مثلا اگر ملک پاکستان ہم دیکھیں، ایک وقت تھا جب لوگوں نے کشمیر کو عیاشی کے لیے اور دیگر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں نے کشمیر کا رخ کرتے تھے، آزاد کشمیر کا، مظفر آباد، نیلم ہوٹل وغیرہ، اس طرح بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانے کی کوشش کرتے تھے، اور لوگ وہاں پر گرمیاں گزارتے اور اپنی ہوس کو پورا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان علاقوں کو تہو بالا کر کے ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر جہاں پر عذاب آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی عذاب آ سکتا ہے، لہذا سدھر جاؤ۔ لیکن قوم پھر بھی نہ سنبھلی۔ اللہ پاک نے پھر مری میں جو 1-2 سال پہلے وہ سنو فال کے ذریعے اور لوگ برف کے اندر پھنس گئے، اور وہاں پر بھی لوگوں نے عیاشی کے اڈے بنائے، ہوس پرستی ہوئی۔ اللہ پاک نے اس سے بھی ہمیں بچانے کے لیے اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا۔ وہاں پر اب جب وہ عذاب کی صورت نازل ہوئی، لیکن لوگ پھر بھی نہ سمجھے۔ اب لوگوں نے سماعت اور کلام کو اپنی عیاشی کے لیے اور ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب ان علاقوں میں بھی اللہ پاک کی طرف سے آفت آئی۔ تو یہ ساری کی ساری آفتیں بعض اوقات افرادی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور بعض اوقات اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو، جس کے بارے میں جو خصوصاً انسان ہے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ خلقت بیدیہ، انسان کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس کو کس طرح تباہ و برباد کرے۔ لیکن یہ تباہی اور بربادی انسان کا مقدر تب بنتی ہے جب بندہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ رب العزت پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔
بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جب ماں باپ گھر میں بچے کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بیٹے نماز پڑھ لیا کر، نیکی کا کام، تو بعض اوقات اولادیں بد مزاج بھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں بھائی جی آپ نماز پڑھیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ لیکن اگر ایک سادہ سا اگر مفہوم ہم سمجھیں، جس طرح اگر خاندان میں کوئی ایک فرد جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو سارے کا سارا خاندان اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، سارے خاندان والوں کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ برائی کرتا ہے خاندان میں، بچی اس طرح کا کام کرتی ہے، کوئی قتل وغیرہ کا کام ہوتا ہے یا ڈکیتی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی برا کام ہو جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جائے، تو پورا خاندان اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے خاندان کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور مسلم معاشرہ بھی جب وہ پورا کے پورا سے متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ دین اسلام پر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اگر مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں تو ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی اگر اکیلے بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کرنے لگیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ فقط میں نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے خاندان والوں پر، اپنے معاشرے پر بھی ظلم کر رہا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش رک گئی، بارش کا بہت زیادہ ہونا بھی عذاب ہے تو بارش کا نہ ہونا بھی عذاب ہے، قوم قحط کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت بارش کو نازل فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال ہو گئے ہیں، وہ میری فرما برداری نہیں کرتا، میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، مسلسل میری نافرمانیاں کرتا ہے، تو جب تک وہ بندہ میری بارگاہ میں معافی نہ مانگے تب تک میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا، فرمایا 70,000 کے قریب لوگ تھے، آپ نے سبھی کو جمع کر کے کہا کہ کون ہے وہ بدبخت انسان جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو جب وہ قحط کے اندر جب مبتلا کر دیا ہے، ساری قوم پریشان ہے، وہ بندہ کھڑا ہو جائے، اپنے گناہ کی معافی مانگے تاکہ اللہ رب العزت بارش کو نازل فرمائے۔ وہ بندہ انہی کے اندر موجود تھا، وہ کہنے لگا، اپنے سر کو نیچے کر لیا، سر پہ کپڑا ڈال کے کہنے لگا، میرے مالک تو کتنا غفور رحیم ہے، تو نے کتنا کرم کیا، میں نے 40 سال تک گناہ کرتا رہا، میں نے گناہوں والی زندگی گزاری، بدعمالیاں کرتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن تو نے کتنا کرم کیا، 40 سال بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور آج اگر قوم پر عذاب بھی تو نے بھیجا ہے 1 سالی کا، بارشیں روک لی ہیں، تو پھر بھی اپنے کلیم کو بھی میرا نام نہیں بتایا۔ اے میرے مالک، جس طرح تو نے 40 سال میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، اے میرے مالک اسی طرح میں پردے کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، میرے مالک میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم کو لے کر واپس چلے جائیں، میں بارش نازل کرنے والا ہوں۔ عرض کی الہ العالمین، کسی بندے نے کھڑے ہو کر گناہ کا اعتراف تو کیا نہیں، اپنی بدعمالیوں پر تو معافی مانگی ہی نہیں، تو میرے مالک تیرا تو حکم یہ تھا جب تک وہ معافی نہ مانگے تب تک جب وہ بارش نازل نہیں ہوگی۔ میرے مالک جی اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، وہ میں نے 40 سال تک اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اس نے میری بارگاہ میں آج پردے کے ساتھ توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اگر ایسے ہی اگر ہم سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو ہم بھی یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، یہ سیلاب گانا، یہ تہو بالا زمین کا ہو جانا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو جانا، ہم مت یہ سمجھیں کہ شاید ہم بچ گئے ہیں تو شاید ہماری جو وہ بڑی جو وہ خوش قسمتی ہے اور بڑے جب ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، نہیں، یہ خاص اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، ورنہ بدعمالیاں ہمارے بھی کم نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنے خاص فضل سے اس علاقے کو محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے عذاب کرنے کا، نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری قومیں دے کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان قوموں پر عذاب کو نازل کیا تو صورتحال عجب ہوئی، ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑاتے، انہوں نے ان کے دل سنما کا ساتھ قلوبہم،
ان کے دل مزید اور سخت ہو گئے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ لوگ سیلاب سے دکھانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں لیکن کھا جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان جن غریبوں کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے ان کا حق ان کو پہنچایا جاتا۔ لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنے خزانوں کو جب وہ بھر رہے ہیں تو ثم قست قلوبہم، فرمایا کہ اس کے بعد تو تمہارے دل اور مزید سخت ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسے کیوں ہوا؟ فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا۔ کوئی بات نہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے تو ہمیں کھانے میں کیا حرج ہے، ہم نے اگر تھوڑے سے کھا لیے تو کیا کون سی قیامت آ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ان کی بدعمالی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب وہ اس بات کو بھول گئے، ہم نے عذاب نازل کیا تھا کہ ہمیں یاد کریں، ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، جب انہوں نے گڑ گڑانا چھوڑ دیا ان کے دل سخت ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، آسانیاں پیدا کر دیں، امدادیں آ گئی ہیں، باہر سے پیسے آ رہے ہیں، فنڈز آ رہے ہیں، لوگ پیسے اکٹھے کر کر کے دے رہے ہیں، لوگ ان کو کھانے پہنچا رہے ہیں، لوگ ان کو خیمے پہنچا رہے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان پر ہر طرح کے ہم نے آسانیاں کر دی، آسانی کے دروازے کھول دیے، وہ سمجھے یہ عذاب تو عذاب نہیں، یہ تو بڑی نعمت بن کر آیا تھا، یہ تو بڑی نعمت بن کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ پاک نے پانی کا عذاب بھیجا، جب پانی کا عذاب آیا بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، ہر طرف ساری طرف پانی ہی پانی ہو گیا، ساری قوم ڈوب گئی، فصلیں ڈوب گئیں، اور جب پانی نیچے اترا اللہ پاک نے کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے مالک معافی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پانی جب نیچے اترا فصلیں زیادہ ہوئیں، زمین زرخیز ہو گئی، ریت اور جب وہ دیگر بال وغیرہ آئی تو اس کے ساتھ زمین زرخیز ہو گئی، جب فصلیں بوئیں تو فصلیں بہت زیادہ ہوئیں۔ کہنے لگے یہ تو عذاب تھا ہی نہیں، یہ تو بڑی نعمت تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام تھا، ہم تو سمجھتے شاید بہت بڑا کچھ ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر ان کو مزید اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اس لیے ہم نہ یہ سمجھیں کہ یہ شاید پانی جو ہے اس طرح عذاب آیا ہے تو ہم اپنی تجوریاں بھر لیں اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھ کر ہم یہ سمجھیں میں بچ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو بندے کو لگانے نصیب بھی نہ ہوں، یہ بندے کو کھانا ہی نصیب نہ ہوں۔ یہ پچھلے دنوں میں گاؤں میں گیا ہوں تو وہاں پر ایک بابا جی فوت ہوئے، ان کے جیب کے اندر پیسے تھے، تو میرے دل کے اندر خیال آیا اس بندے نے یہ پیسے جو اپنے جیب کے اندر رکھے تھے خرچنے کے لیے رکھے تھے کہ کوئی ضرورت پڑے گی تو خرچ کر لوں گا، ضرورت پڑے گی تو اس کام میں لگا لوں گا، لیکن اس بندے کو یہ پیسے خرچ کرنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے باہر ہوں، جو اس کی بھول ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جب وہ نشانیاں اس لیے نازل کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے، لوگ ڈر جائیں، تاکہ اگر یہ عذاب ان پر آیا تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اگر ہم بچ گئے تو کل ہو سکتا ہے وہ بچ جائیں اور ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم عذاب کو نازل کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر میرا خوف بیٹھ جائے، لوگوں کے دل کے اندر یہ میرا خوف بیٹھ جائے، لوگ سمجھیں کہ ہمارے مالک نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، ڈر کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن دیکھ لیں کتنے نمازی بڑے ہیں، کتنے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کی، ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حالات سے واقف ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پانی کی صورتحال کیا ہے، سیلابی صورتحال کیا ہے، لیکن نماز کے لیے پھر بھی کوئی فکر نہیں۔ دیکھتے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں، کس طرح نوجوان لڑکے پانی کے اندر بہہ رہے ہیں، کس طرح عورتیں جو پانی کے اندر بہہ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی کی نظر ہو رہے ہیں، گھر اور مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور ہاسپٹل اور مسجدیں اور جب وہ بڑے بڑے ہوٹل وہ سارے کے سارے پانی کے اندر غرق اور جب وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ خیال پھر بھی نہیں آیا کہ یار یہ ایسا ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو صحیح کر لوں، یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اسی وجہ سے فرمایا جب لوگوں نے اس بات کو بھلا دیا کہ یہ بھی کوئی عذاب تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تم نہیں ہمیں یاد کرتے تو نہ صحیح، لیکن فرمایا پھر ہم نے کیا کیا ثم اخذناهم بغتة وهم مبلسون، فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو ایسی سخت ترین پکڑ میں لیا کہ اچانک ان پر عذاب آیا اور پھر ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ فرمایا کہ اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فرمایا کہ ان کو پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لوگوں کے پاس کتنا کتنا مال تھا، کتنی کتنی جائیداد تھی، کتنی کتنی پراپرٹی، کتنا کتنا سونا چاندی تھا،
لیکن رات کو جب سیلاب آیا ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ سامان کدھر ہے، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے اللہ پاک نے موقع دیا تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پچھلی قوموں پر عذاب آنے کی وجوہات بھی یہی تھیں، یہ ناگہانی آفتیں ایسے نہیں آتی۔ اللہ پاک جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اللہ فرماتا ہے مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر، اگر تم میرا شکر ادا کرو اور اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میری احکامات کی پیروی کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ حتیٰ کہ بعض امتیں ایسی بھی گزری، ساتھ والی قوم کو جو نے نافرمانی کی ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے مانا ہے اللہ پاک ان کو بالکل محفوظ و معمون رکھا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو اللہ کی بات کو مانو۔ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود علیہ السلام آپ تو میں پاگل لگتے ہیں، آپ تو میں دیوانے لگتے ہیں، آپ تو میں جھوٹے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا، فرمایا کہ نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ ہی کوئی مسخرہ کر رہا ہوں، نہ میں کوئی مذاق اڑا رہا ہوں، نہ میں مجنون اور دیوانہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن قوم کہنے لگی تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، لے آؤ جو تم نے عذاب لینا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے۔ ان کے قد کتنے کتنے بڑے تھے، بڑے بڑے کبھی ہیکل وہ جوان، اور اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے پاس اتنے اتنے بڑے مکانات تھے، اتنے بڑے مکانات، اتنے مضبوط مکانات۔ اللہ پاک خود ارشاد فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، فرمایا کائنات میں ان جیسے مضبوط گھر کسی نے بنائے ہی نہیں۔ جتنے مضبوط گھر ان لوگوں نے بنائے تھے وہ پتھروں کو کاٹ کر ان کے اندر جب وہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان پر جب وہ عذاب بھیجا 7-8 دن تک ان پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی، دن رات ٹھنڈی ہوائیں چلتی، اتنی تیز آندھی تھی، اتنی تیز آندھی کہ جب وہ تیز آندھی ان پر چلتی تو ان کے سارے مکانات کو گرا دی، جو ان کے درخت تھے سارے گرا دیے، اور جو ان کے محلات تھے وہ بھی گرنے لگے۔ اگر کوئی بندہ ایسے اپنا چہرہ باہر نکالتا تھا چہرے کا ماس اڑ جاتا تھا، وہ چہرے کا گوشت اڑ جاتا تھا، اس کا ہاتھ باہر نکالتا ہے ہاتھ کا گوشت اڑ جاتا ہے۔ اتنا سخت اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا، لیکن جو ہود علیہ السلام کو ماننے والے تھے اللہ پاک نے ان سب کو اس عذاب سے محفوظ و معمون رکھا ہے۔ اللہ پاک کا ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرح جو لوگ بچ گئے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے ہمارے مالک تیرا کتنا کرم ہے کہ یہ ساتھ والی قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے اور تو نے ہمیں اسے محفوظ و معمون رکھا ہے۔ عذاب آنے کے ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر مال اور دولت کی حرص بڑھ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قرب قیامت ذاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، فرمایا کہ لوگ رسمی مسلمان ہوں گے۔ میں اس کو سادہ سے ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ہم جب وہ اناڑی مسلمان ہیں۔ اناڑی مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اناڑی مسلمان کا مطلب یہ ہے جس کو کلمہ پڑھنا تو آتا ہے آگے پڑھانا نہیں آتا، یعنی وہ خود تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے لیکن اپنے اخلاق اپنے کردار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کر پاتا۔ تو کاریگر تو وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی اگر وہ قاری ہے تو آگے کسی کو قاری بنائے، اگر عالم ہے تو آگے عالم بنائے، اگر انجینئر ہے تو آگے انجینئر بنائے، ڈاکٹر ہے تو آگے ڈاکٹر بنائے۔ ہم اناڑی مسلمان ہیں، یعنی جب ہم خود ہی اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہیں بنا سکے دوسرے کو ہم کیا تعلیم دیں گے؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے پاس اسلام فقط رسمی ہوگا، اور فرمایا کہ ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن پاک میں رسمن ہوگا۔ اے جی پڑھائی کرا دو، فلانا فوت ہو گیا پڑھائی کر لیں، فلاں کام کرنا ہے پڑھائی کرا لیں، مکان نیا بنایا ہے پڑھائی کرا لیں، فیکٹری نئی بنائی ہے پڑھائی کرا لیں، بچہ ہوا ہے پڑھائی کرا لیں، کوئی اور کام ہے، فقط رسم ہوگا، عمل کے لیے کچھ بھی نہیں، عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم رسم ادا کر لوگ جناب نا قرآن خوانی کرائیے تھے، لوگ سمجھ جائے دل کو تسلی ہو جائے بس جہاں پر قرآن پڑھا گیا ہے اب اس کے بعد میں جو مرضی کروں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم بطونہم، فرمایا ان کا فقط ایک ہی مقصد ہوگا کہ ان کا پیٹ کیسے بھرے گا، پیٹ بھرنا ان کا مقصد ہوگا، چاہے وہ حلال طریقے کے ساتھ ہو چاہے وہ حرام طریقے کے ساتھ۔ اس بات کی کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی کہ میں یہ رزق حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا کہ حرام طریقے سے۔ اور فرمایا کہ وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فرمایا کہ بیویوں کی حکومت ہوگی، گھروں کے اندر عورتوں کی حکومت ہوگی، عورتیں جس طرح کہیں گی اسی طرح ہوگا۔ اور فرمایا کہ دینہم دراہمہم،
فرمایا ان کا دین ان کے درہم ہوگا. جس طرف زیادہ پیسے ملیں گے لوگ اس کو اپنا دین بنا لیں گے. جس طرف زیادہ پیسے ملیں گے لوگ کہیں گے یہ کام کر لیں, لوگ کہیں گے یہ کام کر لیں. یعنی دین کے لیے ان کے دلوں کے اندر بالکل کوئی وقت نہیں ہوگی. لوگ سمجھیں گے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ, فرمایا جب یہ ان کاموں کے اندر پڑ جائیں گے ابتلاہم اللہ تعالیٰ بالسنین, اللہ رب العزت ان لوگوں پر مختلف طریقوں سے قحط کی صورتیں پیدا فرما دے گا. اور فرمایا پھر ہوگا کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ قحط کی صورت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا جور الحکام, ظالم اور جابر حکمران پر مسلط کر دیے جائیں گے. ظالم اور جابر حکمران ہوں گے جن کو اپنی جو وہ رعایا پر ذرا برابر ترس نہیں آئے گا. وغلوف المعونتی, فرمایا کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. عام بندے کی بس کی خریدنے کی بات ہی نہ رہے گی, عام بندہ اس کو خرید بھی نہ سکے گا. فرمایا کہ یحبسہم اللہ عنہم المطر فی اوانہ, فرمایا جہاں بارشوں کی ضرورت ہوگی وہاں بارشیں نہیں ہوگی, اور جہاں پر بارشوں کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ وہاں پر بارشوں کو نازل فرمائے گا. حالانکہ بارش اللہ کی رحمت ہے. فرمایا کہ یہ بارشیں اللہ روک لے گا ان علاقوں سے جہاں پر بارشوں کی ضرورت ہوگی وہاں بارشیں نہیں ہوگی, اور بارشیں وہاں پر ہوگی جہاں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ سارے کا سارا کب ہوگا؟ جب لوگ فقط رسم دین پر عمل کریں گے اور فقط رسم دین کو اپنائیں گے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. اس زکوٰۃ کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت لوگوں پر یہ ناگہانی آفتیں آئیں گی, کبھی کسی مصیبت میں, کبھی کسی مصیبت میں, کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی زلزلے کی صورت میں, اور کبھی سخت گرمی کی صورت میں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی. ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب ایسا آتا ہے, اتنی سخت گرمی ہو گئی, اتنی سخت گرمی ہوئی وہ ساری کی ساری قوم تہہ خانوں کے اندر چلی گئی. لیکن تہہ خانوں کے اندر جاتے ہیں وہاں بھی ان کا سانس نکلتا ہے, گرمی بہت زیادہ, یہاں بھی شدت. جنگلوں کی طرف بھاگ نکلے کہ چلو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کچھ شاید سکون آ جائے. اللہ پاک کی طرف سے ایک جب وہ بادل کا ٹکڑا آیا, ساری قوم کہنے لگی چلو شکر ہے کچھ آسانی پیدا ہوئی, ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, اور وہ سارے کے سارے اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ گئے. جب ساری قوم اس بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے آ کر اکٹھی ہو گئی, اللہ پاک نے اسی بادل کے ٹکڑے سے آگ کو نازل فرمایا, بجلی برسی, ساری کی ساری قوم وہیں پر تباہ و برباد ہو گئی. یہ اللہ کے نبیوں کی باتیں نہ ماننے کا اللہ پاک نے ان پر اس طریقے کے ساتھ عذاب نازل فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اور جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال تصور شروع کریں گے, فرمایا کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی, اور فرمایا کہ زناکاری عام ہو جائے گی, شراب خوری عام ہوگی. فرمایا کہ پھر تم زمین کے اندر غرق ہونے کا بھی انتظار کرو, اور فرمایا کہ آسمانوں سے پتھر برسنے کا بھی انتظار کرو, اور سرخ آندھیوں کے آنے کا بھی انتظار کرو, چہروں کے مسخ ہو جانے کا بھی انتظار کرو. تو اس لیے اگر ہم نے پچھلے حالات کو دیکھا ہے جو لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہے, ہمیں اس حالات سے جب اللہ کی بارگاہ میں ڈر کر اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. گھروں کے اندر توبہ استغفار کی محفلیں کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں جب وہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا مزید کرم اور فضل نازل فرمائے. اب وہ لوگ جو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جن پر عذاب اور یہ پریشانی آئی ہوئی ہے, چاہے وہ ہمارے افرادی گناہوں کی وجہ سے ہے یا ہماری اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے ہے, جو اس کے اندر مبتلا ہیں, اب ان کی مدد کرنا بھی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے جہاں تک ہو سکے, جس طریقے کے ساتھ بھی ہو سکے. ان اپنے پھنسے ہوئے بھائیوں کے ساتھ, کیونکہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں, لیکن اللہ کو اپنے مخلوق کے ساتھ پیار ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ, فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کو اپنے مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے. اور جس طرح ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے, تو ایسے ہی اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, ایک عورت نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا, اللہ پاک نے اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا. ایک عورت نے, فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا ہے, رب تعالیٰ نے اس پانی پلانے کی برکت سے اور اس عورت کی بخشش فرمائی, جنت میں داخل فرما دیا. تو اس لیے اگر ہمارے مسلمان بھائی اگر مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی مدد کریں. جہاں کہیں آپ کو اچھی کوئی انجوز ملتی ہے یا آپ کو تعلق والے لوگ ہیں, ان کے ذریعے ان لوگوں کی امداد کریں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی قیامت کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے, اللہ رب العزت
اس کی پریشانیوں اور دکھوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کرنا چاہیے، جہاں جہاں کہیں کسی کا تعلق ہے، کوئی دوست احباب تعاون کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اکٹھا کر کے، جہاں کوئی قابل اعتماد لوگ ہیں اور جہاں پر سیلاب زدگان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ پریشانی کا شکار ہیں، وہاں پر اپنے جب وہ عطیات وہاں تک پہنچائیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، نقدی کے ذریعے، خوشک جب دالیں وغیرہ، گھی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، پکے پکائے کھانے اکثر خراب ہو جاتے ہیں، پکے پکائے لے جانے کے بجائے ان کے لیے خوشک جب میوہ جات اور اس طرح کی چیزیں وہ ان تک باہم پہنچائیں، کپڑوں کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، جہاں کہیں بھی ہیں، مختلف جگہوں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں اور کئی دوست وہ انفرادی طور پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ تو سبھی احباب جہاں تک ہو سکے اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو کہیں لگے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو ساتھی اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جب وہ اس سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین۔